بیٹا مجھے کچھ بتاؤ، میں باپ، میری بیٹی کو تم طلاق دے رہے ہو، اس پہ اتنا بڑا ایک دھبا لگا رہے ہو، مجھے کوئی وجہ تو بتاؤ۔ زبیر کہتا ہے انکل میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، آپ شریف آدمی ہو، لیکن اب آپ مجبور کر رہے ہیں، آپ وجہ جاننا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو صرف دکھا سکتا ہوں، بول کچھ نہیں سکتا۔ مجھ میں اتنی بے غیرتی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ میں آپ کو اپنی زبان سے ادا کر کے سناؤں۔ وہ موبائل کے اندر سے وہ ایڈٹ فولڈر کھولتا ہے اور وہ ویڈیو اور تصاویر اپنی بیوی کے باپ کو دکھاتا ہے۔ جو ہی وہ دیکھتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے باپ تھا وہ نہیں دیکھ پائے، وہ آتا ہے اور آ کر اپنی بیٹی کو زوردار تھپڑ لگاتا ہے۔ اس کی ماں آ جاتی ہے، زبیر کی ساس ہوتی ہے، آپ میری بیٹی کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ 2 تھپڑ رکھ کے اس کو بھی لگا دیتا، کہتا اگر یہ 2 تھپڑ تجھے میں نے صحیح وقت پہ لگائے ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھا۔ وہ زبیر سے کہتا بیٹا تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اب یہ بیٹی کا باپ خود زبیر سے کہہ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے ہماری بچی کچھ عزت جو ہے اس کو نیلام نہیں کی، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تنویر بٹ ہے۔ آج آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی کہانی اوورسیز پاکستانی کی ہے جو سعودی عرب میں رہا تھا۔ زبیر نام ہے، اپنے والدین کی 2 اولادیں تھیں، ایک بہن اور ایک بھائی۔ زبیر ایک پڑھا لکھا ہنر مند، اپنے والدین کا تابع دار بچہ اور بڑا ہی نیک شریف۔ یہ والد کے کہنے پہ سعودی عرب چلا گیا کمپنی کے ویزے پہ۔ بیسیکلی یہ الیکٹرک ڈپلوما ہولڈر تھا، وہاں پر یہ الیکٹریشین کا کام کر رہا تھا سعودیہ میں۔ باپ نے سعودیہ اس لیے بھیجا کہ میرا بیٹا سعودی عرب جائے گا، حج عمرہ کرے گا، یورپ جائے گا تو شاید خراب نہ ہو جائے، اور یہ ہمیں بھی حج عمرہ کروا دے گا، ساتھ میں اس کے حلال بھی کماتا رہے گا۔ زبیر سعودی عرب میں کام کرتا رہا، پیسے کما کے اپنے گھر بھیجتا رہا، پھر اس نے حج کیا، اپنے بہن کو ماں باپ کو بھی ساتھ میں حج کروایا۔ ایک وقت آیا کہ زبیر کے والدین نے کہا بیٹا تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کریں۔ زبیر نے کہا والدین سے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ تو زبیر کے والدین نے اس کے لیے رشتہ دیکھا جو انہیں بڑا مناسب لگا۔ انہوں نے زبیر سے کہا کہ تم پاکستان آ جاؤ، ہم نے تمہارا رشتہ دیکھ لیا۔ زبیر پاکستان آ جاتا ہے، جہاں پر زبیر کا رشتہ دیکھا گیا، وہاں اس کی منگنی ہوئی، اور منگنی والے دن ہی کچھ دن کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، کیونکہ لڑکا سعودیہ سے آیا ہوا تو بار بار تو آ نہیں سکتا تھا۔ خیر کچھ دن بعد زبیر کی شادی ہوگی، بڑی دھوم دھام سے، بڑی خوبصورت شادی ہوئی۔ زبیر شادی کے بعد بڑا خوش، بیوی خوبصورت، اور اس کا رویہ، اس کا بات کرنے کا انداز، اخلاق بہت اچھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ بھی اچھی جم رہی ہے، تو زبیر اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا کہ مجھے اچھی بیوی مل گئی۔ شادی کے بعد کوئی مہینہ 2 مہینے زبیر پاکستان رہا، پھر لازمی سی بات اس کو چھٹی ختم ہوئی، اسے سعودیہ واپس جانا پڑا۔ سعودیہ واپس جانے سے پہلے زبیر کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جو ہے میرا ایک پرسنل بینک اکاؤنٹ بنا دے، اس میں آپ جب اپنے والدین کو پیسے بھیجیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو میرا جیب خرچ ہوگا وہ آپ الگ سے میرے اکاؤنٹ میں بھیجیے گا۔ زبیر نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ جیب خرچ بھلے ماں باپ مجھے دیں، لیکن آپ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھیجتے رہیے گا تاکہ میرے پاس بینک میں کچھ پیسے ہوں۔ تو یہ پیسے بھی اگر میرے پاس ہوں گے تو آپ ہی کے ہیں، آپ میرے شوہر ہو، میرا آپ کا کچھ الگ تو نہیں ہے۔ زبیر خیر بیوی کی فرمائش تھی، مان گیا، اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے بھیجتا رہوں۔ زبیر اس کے بعد سعودیہ چلا جاتا ہے۔ سعودیہ جانے کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہے، گھر پہ فون کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کرتا ہے۔ دن گزر رہے، کچھ دن بعد زبیر کی جو بیوی ہے وہ گھر میں شور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ساس سسرا کے پوچھتے بیٹا کیا ہو گیا، کس بات کا شور مچایا ہو تم نے؟ وہ کہتی جی میرے بندے یہاں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور میری ننند نے، آپ کی بیٹی نے وہ چوری کر لی۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ایسی بات نہ کرو، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارا گھر ہے، وہ کیوں کر چوری کرے گی، اور تمہارے بندے کیوں چوری کرے گی؟ وہ کہتی ہے میرے کمرے میں سوائے میری ننند کے اور کوئی بندہ آیا ہی نہیں، لہذا اسی نے چوری کی۔ اب ماں باپ بیچارے اپنی عزت کی خاطر چپ کر گئے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے اس نے کی ہوں گے، تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرو۔
چپ کر گئے. کچھ دن بعد زبیر کی بیوی کا خالہ بھائی کے گھر پہ آیا. زبیر کے والدین نے اس کی خاطر مدد کی اور وہ بات چیت کر رہے ہیں. پھر زبیر کی بیوی کہتی تھی کہ میں اس کو اپنے کمرے میں لے کے جا رہی ہوں. اب زبیر کا والد اور والدہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا حال کر رہے ہیں. زبیر کی بیوی اپنے خالہ بھائی کو اپنے بیڈ روم میں لے جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے. اندر سے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, پھر یہ روٹین بن جاتی ہے. ہر دوسرے دن زبیر کی بیوی کا خالہ بھائی آئے اور وہ دونوں بیڈ روم میں چلے جائیں, دروازہ بند کر لیں اور اندر ہنسی اور مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں. کچھ عرصہ اسی طرح گزرا. ایک دن پھر وہ زبیر کی بیوی نے اپنا جو اس کا شادی کا ہار تھا وہ ڈبے میں ڈال کے اپنی ساس کو دیا. کہا جی کہ پہلے بھی میرے گندے چوری ہو گئے تھے, لہٰذا ابھی یہ جو میرا ہار ہے یہ آپ اپنے پاس اپنی الماری میں رکھ لیں, اگر یہ آگے پیچھے ہو گیا تو میں افورڈ نہیں کر پاؤں گی, پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو زبیر کی والدہ کہتے نہیں بیٹا تم اپنے پاس ہی رکھو, مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے. تو کہتے نہیں میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں. ضد کرتی ہے. زبیر کی ماں پہلے اسے ڈری ہوئی تھی کہ بندوں کا الزام اس نے ہماری بیٹی پہ لگا دیا, وہ رکھ لیتی ہے. جب وہ الماری میں وہ رکھتی ہے نیکلس اور اس کو تالا لگاتی ہے, اس کے بعد یہ چھپ کے دیکھ رہی ہے زبیر کی بیوی کہ میری ساس جو ہے یہ الماری کو تالا لگانے کے بعد چابی کہاں ہے. وہ ساس جو ہے وہ تو بے دھیانی میں رکھتی ہے, تالا لگاتی ہے اور چابی ایک ہی جگہ رکھ دیتی ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ موقع دیکھ کے وہاں سے چابی اٹھا کے الماری کھول کے اس ڈبے میں سے نیکلس نکال لیتی ہے اور ڈبہ وہیں چھوڑ دیتی ہے الماری کے اندر, واپس اس کو لاک کر دیتی ہے اور چابی جہاں سے لی وہاں پہ رکھ دیتی ہے. اب کچھ دن کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں جی اپنے میکے جا رہی ہوں تو مجھے جو ہے وہ میرا نیکلس دے دیا. ساس اٹھتی ہے, الماری کھولتی ہے, اندر ڈبہ پڑا ہوا, نیکلس نہیں. تو یہ پھر شور کرنا شروع کر دیتی ہے. کہتی ہے پہلے میرے گردے جو ہیں وہ آپ کی بیٹی نے چوری کیے تھے, اب آپ نے میرا نیکلس چرا لیا. ساس بتھیری صفائیاں دیتی ہے, بیٹا یہی رکھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کہاں گیا. وہ کہتی ہے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, چابی آپ کے پاس ہے, ڈبہ ہے, نیکلس نہیں ہے, وہ آپ نے بھی کیا ہوگا. اب یہ بیچارے بڑے پریشان, کیا کریں. اس سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ زبیر کا والد اسے فون کرتا ہے سعودی عرب کہ بیٹا تم سے بات کرنی ہے. بیٹا بولتا ہے جی بولیے. تو زبیر کا والد کہتا ہے بیٹا یہ معاملہ ہے تمہاری بیوی کا کہ تمہاری موجودگی میں تو سب ٹھیک رہا, لیکن تمہارے جانے کے بعد اس نے تمہاری بہن پہ بندوں کی چوری کا الزام لگایا. پھر اس کا خالہ بھائی آئے اور یہ بیڈ روم میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں. پھر اس نے تمہاری ماں کے اوپر سونے کے ہار کا جو ہے وہ چوری کا الزام لگایا. اب ہم اس شیشو پنج میں ہے کہ تم پردیش میں ہو, ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ فکر نہ کریں, میں پاکستان آ رہا ہوں, میں آ کے سب کچھ خود ہی ہینڈل کروں. تو باپ کہتا ہے بیٹا مناسب بھی یہ کہ تم آ جاؤ. اب زبیر وہاں پر اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہے جو موبائل فون کا کام کرتا ہے سعودی عرب. کہتا ہے یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں. اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم ایک نیا پن پیک فون لے کے آؤ فلاں کمپنی کا, میں تمہیں اس میں کچھ سافٹ ویئر ڈال کے دوں گا جو ہڈن ہوگا, نظر نہیں آئے گا, اور وہ اس فون کے اندر جو بھی گفتگو ہوا کرے گی وہ ساری کی ساری ایک ہڈن فولڈر میں ریکارڈ ہو جائے گی. اس سے تمہیں حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. کہتا ٹھیک ہے. وہ لے کر فون دیتا ہے, وہ سافٹ ویئر ڈالتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو ڈبے میں اسی طرح پیک کرتا ہے جیسے وہ نیا ہے. زبیر پاکستان آتا ہے, آ کر اپنی بیوی کو وہ فون گفٹ کرتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے سعودی عرب سے موبائل فون لایا. اب ایک دن گزرتا ہے, 2 دن, 3 دن, والدین دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا پاکستان آ گیا, بیوی سے بالکل نارمل ہے, اس سے بات نہیں کرتا. زبیر اپنی بیوی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرتا, نہ ہار کے متعلق, نہ اس کی خالہ جان بھائی کے متعلق, نہ بندوں کے متعلق, کسی موضوع پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہ ایسے بہیو کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں. 15-20 دن گزر جاتے ہیں تو زبیر کہتا ہے بیوی کو کہ یار وہ میرا فون گر گیا ہے اور اس کی اسکرین نہیں آ رہی, تو تم مجھے اپنا فون دو ذرا 1-2 دن استعمال کرنے کے لیے, جب تک میرا فون بن کے آ جائے گا. تو بیوی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو دیتی ہوں. اب اس بیچ بیوی جو ہے وہ اپنے خالہ زاد بھائی سے مسلسل رابطے میں تھی فون پہ, تو وہ فٹافٹ اپنے فون کو بالکل خالی کر کے اس کو فارمیٹ کر کے اپنے میاں کو دے دیتی ہے. اب جب زبیر اس میں اپنی سم لگاتا ہے اور باہر جا کے اس کو اندر وہ ہڈن فولڈر جب کھولتا ہے تو اس میں وہ ساری کال ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے جو زبیر کی بیوی اور اس کے خالہ زاد بھائی کے بیچ میں ہوئی. اس میں وہ خالہ زاد بھائی
زبیر کی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے رقم چاہیے، تو وہ کہتی ہے یار میرے پاس فی الحال اتنی رقم نہیں ہے، ابھی زبیر یہاں ہے، یہ پاکستان سے واپس چلے جائیں گے تو میں اکاؤنٹ سے نکال کے تمہیں دے دوں گی، ابھی تمہیں کچھ دنوں پہلے تو میں نے سونے کا نیکلس دیا ہے جس کا الزام میں نے اپنی ساس پہ لگایا تھا کہ اس نے چوری کر لی ہے، بولا اس سے پہلے میں نے تمہیں سونے کے اتنے بھاری وہ بندے دیے تھے جس کا الزام چوری کا میں نے اپنی نند پہ لگایا تھا، اب تم مجھ سے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس مجھے تو بھائی پیسے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، کہتی ہے اچھا میں کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ پھر جب وہ اس فولڈر میں اور دیکھتا ہے تو اس کو کچھ تصاویر، کچھ برہنہ قسم کی ویڈیوز، یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ہڈن فولڈر کو دیکھتا جاتا ہے تو زبیر کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان اتنا پورے اعتماد اور اتنا مضبوط ہوتا ہے اعصاب کا کہ وہ خود پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہتا، گھر آتا ہے، گھر آ کر بیوی کو کہتا ہے چلو آپ ہمارے میکے چلتے ہیں۔ جب وہ اس کو میکے لے کے جاتا ہے گاڑی میں چھوڑنے کے لیے تو اس نے کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے کہ اتنی دیر کے بعد تم نے مجھے کال کر دی، تو جیسے ہی وہ اپنے سسرال کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو اس کا فون بج اٹھتا ہے، فون بجتا ہے تو یہ فون اٹھا کہتا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں۔ بیوی کہتی کیا ہوا؟ کہتے یار بس مجھے ایک ایمرجنسی پڑ گئی ہے، کسی دوست کی وجہ سے مجھے جانا پڑے گا، تم جاؤ اپنے امی ابو کے گھر پہ، میں بعد میں چکر لگا دوں۔ بیوی کہتی دروازے تک آ گئے، اندر تو چلیں، مل تو لیں، کہتا ٹھیک ہے بس تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ بیوی کو اپنے سسرال کے دروازے چھوڑ کے زبیر واپس آتا ہے، ایک دن گزرتا ہے، دو دن گزرتا ہے، تین دن گزرتے ہیں، وہ زبیر واپس نہیں گیا، بیوی فون کرتی ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتا، اب اس کے سسر اور جو سالے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں زبیر کے پاس کہ بھائی تم فون بھی نہیں اٹھا رہے ہو، آ بھی نہیں رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بڑے آرام سے اطمینان سے کہتا ہے اپنے سسر سے میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں اور جو اس کی ڈگری ہے وہ میں آپ کو ایک دو دن میں بھجوا دوں گا۔ زبیر کا سسر ایک دم حیران ہکا بکا بولتا ہے کوئی وجہ کوئی بات نہیں، تم نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی کہ تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، مجھے اس کا کوئی ریزن دو۔ کہتا جی ریزن میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بہرحال میں اس عورت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، اسے تو بہرحال مجھے طلاق دی۔ زبیر کے سالے اس کو گالی گلوچ کرنا شروع ہو جاتے، زبیر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر سنتا رہتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو پھر زبیر کا سسر کہتا ہے ایک منٹ رکو، خاموش ہو جاتا، ان کو خاموش کراتا ہے، وہ کہتا ہے زبیر کو آپ میرے ساتھ آؤ، زبیر کو سائڈ پہ لیتا بولتا بیٹا مجھے کچھ بتاؤ، میں باپ، میری بیٹی کو تم طلاق دے رہے ہو، اس پہ اتنا بڑا ایک دھبا لگا رہے ہو، مجھے کوئی وجہ تو بتاؤ۔ زبیر کہتا ہے انکل میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، آپ شریف آدمی ہو، لیکن اب آپ مجبور کر رہے ہیں، آپ وجہ جاننا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو صرف دکھا سکتا ہوں، بول کچھ نہیں سکتا، مجھ میں اتنی بے غیرتی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ میں آپ کو اپنی زبان سے ادا کر کے سنا۔ وہ موبائل کے اندر سے وہ ہڈن فولڈر کھولتا ہے اور وہ ویڈیو اور تصاویر اپنی بیوی کے باپ کو دکھاتا ہے، اپنے سسر۔ جو ہی وہ دیکھتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے باپ تھا وہ نہیں دیکھ پائے، وہ آتا ہے اور آ کر اپنی بیٹی کو زوردار تھپڑ لگاتا ہے، اس کی ماں آ جاتی ہے، زبیر کی ساس ہوتی ہے آپ میری بیٹی کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ دو تھپڑ رکھ کے اس کو بھی لگا دیتا، کہتا اگر یہ دو تھپڑ تجھے میں نے صحیح وقت پہ لگائے ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھا۔ وہ زبیر سے کہتا بیٹا تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اب یہ بیٹی کا باپ خود زبیر سے کہہ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کو طلاق دے دو، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے ہماری بچی کچی عزت جو ہے اس کو نیلام نہیں کی، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے، زبیر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے فوری بعد جو ہے زبیر ایک اور شادی کرتا ہے، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب زبیر دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سابقہ بیوی کا باپ، اس کا سابقہ سسر خود زبیر کی شادی میں شریک ہوتا ہے اور اسے پیار دیتا ہے، اسے دعائیں دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بیٹا تم بہت نیک انسان ہو، تم میری بیٹی جیسی عورت کو ڈیزرو نہیں کرتے، تمہیں اچھی بیوی ملنی چاہیے تھی، میری بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس ساری کہانی سبق یہ ملا کہ جو والدین جو والدہ اپنی بیٹیوں پہ نظر نہیں رکھتی یا ان کے عیبوں میں پردہ ڈالتی ہیں، ان بیٹیوں کا پھر یہی انجام ہوتا ہے، ان والدین کو پھر بعد میں سکھی اور ضلالت